اسپین کی عظیم تاریخی مسجد قرطبہ ہے۔ مسجد قرطبہ اسلامی فن تعمیر کا عظیم شاہکار اور قرطبہ شہر کی پہچان ہے۔ یہ 1988 سے اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی میراث قرار دیے جانے والے مقامات کی فہرست میں شامل ہے۔ ورلڈ ہیریٹیج سینٹر کے مطابق یہ مسجد اپنے حجم اور اپنی اونچی چھتوں کی وجہ سے ایک انوکھے تعمیری کارنامے کی نمائندگی کرتی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ وہی جامع مسجد ہے جس کی تعمیر عبد الرحمن اول الداخل نے 8ویں صدی کے اواخر 786 میں شروع کی۔ یہ مسجد وادی الکبیر میں دریا کے پل پر اس جگہ تعمیر کی گئی جہاں سینٹ وینسنٹ کا گرجا گھر موجود تھا۔ اس کا کچھ حصہ مسلمان پہلے ہی بطور مسجد استعمال کر رہے تھے، چنانچہ عبد الرحمن اول الداخل نے بہت بھاری قیمت ادا کر کے باقی گرجا بھی عیسائیوں سے خرید لیا اور پھر مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ یہ شاندار مسجد صرف 2 سال کی قلیل مدت میں تیار ہوئی اور اس کی تعمیر پر 80,000 دینار خرچ ہوئے۔ اس کے بعد 10ویں صدی تک ہر آنے والے مسلم حکمران نے مسجد کی تزئین و آرائش اور توسیع میں اپنا حصہ ڈالا۔ اسپین کی عظیم تاریخی مسجد قرطبہ۔ اس مسجد کی چوڑائی 150 میٹر اور لمبائی 220 میٹر کے قریب تھی۔ اس مسجد میں 1400 سے زائد ستون تھے۔ شاہ فلسطین نے جہاز میں 450 من قیمتی پتھر بھجوائے۔ مسجد کی چھت 30 فٹ کی بلندی پر تعمیر کی گئی جس سے ہوا اور روشنی کا بہتر نکاس ممکن ہوا۔ چھت کو سہارا دینے کے لیے کئی ستون تعمیر کیے گئے۔ ان ستونوں کی کثرت سے مسجد میں خود بخود راستے بن گئے۔ ہر ستون پر دوہری نالی محرابیں نصب کی گئیں جو بعد میں اندلس کے فن تعمیر کا حصہ قرار پائیں۔ ہر دوسری محراب کو پہلے محراب کے اوپر ایسے نصب کیا گیا کہ وہ چھت سے جا ملی۔ ان محرابوں پر کہیں کہیں قبے بنائے گئے تھے جن میں سے چند ایک ابھی تک باقی ہیں۔ چھت میں 280 ستارے نصب کیے گئے تھے۔ یہ ستارے اندرونی دالان میں نصب تھے اور خالص چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ مسجد کے مرکزی ہال میں نصب بڑے فانوس میں بیک وقت 1000 چراغ روشن ہوتے تھے۔ چراغوں کے لیے سال بھر میں 3.5 من موم کے علاوہ 300 من تیل جلایا جاتا تھا۔ مسجد میں روشنی کا انتظام اس قدر بہتر تھا کہ رات کے وقت بھی دن کا گمان ہوتا تھا۔ مسجد قرطبہ میں نصب ستون زیادہ تر اشبیلیہ، اربونہ، قرطاجنہ سے منگوائے گئے تھے، لیکن تعداد کم ہونے کی وجہ سے امیر عبد الرحمن اول الداخل نے بعد میں اندلسی سنگ مرمر ترشوا کر ایسے ستون تیار کروائے جنہیں سونے اور جواہرات سے مزین کیا گیا۔ ان ستونوں نے مسجد کی تزئین و آرائش میں مزید اضافہ کر دیا۔ یہ سارا کام نہایت نفاست اور ماہرانہ فنکاری کے ساتھ انجام دیا گیا۔ ابتدا میں مسجد میں 9 دروازے نصب کیے
تھے، بعد میں ان کی تعداد 21 تک جا پہنچی۔ ان میں سے 3 دروازے شمال اور 9 دروازے مشرق اور مغرب کی جانب تھے۔ مشرق اور مغرب کی جانب نصب دروازوں میں صرف ایک دروازہ خواتین کے لیے مخصوص تھا۔ مسجد کے تمام در و دیوار اور فرش کو خوبصورت پتھروں سے مزین کیا گیا تھا، جبکہ چھت نقش و نگار اور مختلف چوبی پٹیوں سے آراستہ تھی۔ خاص دالان کے دروازے پر سونے کا کام کیا گیا۔ اسی طرح مسجد قرطبہ کے محراب کے لیے استعمال کیے جانے والا سنگ مرمر 2 سے زیادہ سفید اور چمکیلا تھا۔ صناعون نے اسے ہفت پہلو کمرے کی شکل دے دی تھی، جس کے اندر کی جانب سنگ تراشی کے ذریعے خوبصورت گلکاری کا کام کیا گیا۔ اس کے سامنے کی طرف قوس کی شکل میں آرچ بنائی گئی، اسے دونوں طرف سے 2 ستونوں نے سہارا دے رکھا تھا۔ اس محراب پر خوبصورت اور رنگین نقش و نگار بنائے گئے تھے، جس کے گرد کوفی رسم الخط میں قرآنی آیات لکھی گئی۔ مسجد کا منبر خوشبودار قیمتی لکڑی کے ساتھ 36,000 ٹکڑوں سے بنایا گیا، جنہیں جوڑنے کے لیے سونے اور چاندی کی کیلیں استعمال ہوئیں، جبکہ مسجد کی دیواروں اور چھت پر خوبصورت خطاطی سے مزین قرآن مجید کی آیات مبارکہ کندہ کی گئیں۔ 1236 میں اندلس میں مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد دوسری مساجد کی طرح مسجد قرطبہ بھی عیسائی راہبوں کے تسلط میں آ گئی۔ 10 سال بعد 1246 میں اسے گرجا گھر میں تبدیل کیا گیا۔ 15ویں صدی میں مسجد کے وسط میں ایک کیتھولک گرجا قائم کر دیا گیا، جہاں عیسائیوں کو عبادت کی اجازت تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے مسجد میں اذان دینے اور نماز کی ادائیگی پر آج بھی پابندی عائد ہے۔ 1931 میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے 800 سال بعد قرطبہ کی جامع مسجد میں پابندی کے باوجود اذان دی، نماز ادا کی اور مسجد قرطبہ کے عنوان سے ایک خوبصورت نظم بھی لکھی، مگر ان کے بعد مسجد میں پھر سے خاموشی کا راج ہے۔ دسمبر 2006 میں اسپین کے مسلمانوں نے پوپ بینڈکٹ سے اپیل کی کہ انہیں جامع مسجد قرطبہ میں عبادت کرنے کی اجازت دی جائے، مگر ان کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ صدیوں تک ریاست کی ملکیت میں رہنے کے بعد اسپین کی حکومت نے 2014 میں بالآخر اسے 30 یورو میں کلیسا کو فروخت کر دیا، اور ملکی قانون کے تحت اب اس مسجد کو گرجے کی ملکیت قرار دیا جا چکا ہے، اور یہ مسجد اب مکمل طور پر چرچ کی ملکیت ہے۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و سامعین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے، ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر کر کے ہماری اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات پوری کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔ آپ اپنے بھائی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔